بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 217 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 5 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 217 آف انگلش بول چال۔ ویورز، آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل سینٹینس نمبر 1761، وہ اپنی دیانتداری کے لیے مشہور تھا، وہ اپنی ایمانداری کے لیے مشہور تھا، وہ اپنی نیک نامی کے لیے مشہور تھا، وہ اپنی اچھا کھانا پکانے کے لیے مشہور تھا، وہ اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھا۔ یعنی کسی چیز کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ مشہور تھا، وہ یہاں پہ ہے یا کہیں چلا گیا ہے، تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی دیانتداری کے لیے مشہور تھا۔ He was famous for his honesty. He was famous for his honesty. وہ اپنی دیانتداری کے لیے مشہور تھا۔ سینٹینس نمبر 2 ہمارا، آپ کو کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھونے چاہیے۔ یعنی عموماً بچوں کو سب کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھونے چاہیے۔ You should wash your hands before eating food. You should wash your hands before eating food. آپ کو کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھونے چاہیے۔ سینٹینس نمبر ہے ہمارا 3، آپ کو اداکاری کا شوق کیسے ہوا؟ آپ کو فلائنگ کا شوق کیسے ہوا؟ آپ کو جوڈو کراٹے کا شوق کیسے ہوا؟ آپ اس اداکاری میں کیسے داخل ہوئے؟ آپ کو یہ دلچسپی اس شعبے میں کیسے پیدا ہوئی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ہی اس کا میننگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جی آپ کو اداکاری کا شوق کیسے ہوا؟ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انٹو ایکٹنگ؟ گیٹ انٹو ایک فریزل ورب ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں دلچسپی پیدا ہونا۔ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انٹو ایکٹنگ؟ آپ کو اداکاری کا شوق کیسے ہوا؟ عموماً یہ بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مشہور کویسچن ہے جو عموماً پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کو اس شعبے میں یا اس چیز میں شوق یا دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ تو یہاں پہ آجی کہ آپ کو اداکاری کا شوق کیسے ہوا؟ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انٹو ایکٹنگ۔ سینٹینس نمبر ہے 4، آپ کو یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یو شوڈ ٹرائی ٹو کلیئر دس مس انڈرسٹینڈنگ۔ یو شوڈ کلیئر دس مس انڈرسٹینڈنگ۔ آپ کو یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے، اور اگر یہ ہو کہ جی کوشش کرنی چاہیے، یو شوڈ ٹرائی ٹو کلیئر دس مس انڈرسٹینڈنگ، یہ آپ کو غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سینٹینس نمبر ہے 5، تمہیں یہ دوا کھانی پڑے گی، لینی پڑے گی۔ یو ول ہیو ٹو ٹیک دس میڈیسن۔ اچھا ویورس، یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا وہ عموماً مطلب کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ مطلب یہی رہے گا تمہیں یہ دوا کھانی پڑے گی۔ اگر بالکل سامنے ہے، رائٹ نو ہے، یعنی پریزنٹ ہے، تو پھر یہ بھی لگا سکتے ہیں یو ہیو ٹو ٹیک دس میڈیسن۔ لیکن اگر ڈاکٹر سے یہ دوائی لکھوائی ہے، 2-3 دن بعد اس کو شروع کرنا ہے، تو پھر یو ول ہیو ٹو ٹیک دس میڈیسن، یعنی فیوچر کی مجبوری ہے۔ اور اگر یہ چیز پڑی ہوئی ہے، سامنے ہے، دینی ہے، تو یہ ابھی تو دین اس کو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں یو ہیو ٹو ٹیک دس میڈیسن، تمہیں یہ دوا کھانی ہے یا کھانی پڑے گی، مطلب یہی رہے گا۔ لیکن اگر پریزنٹ کی بات ہے، پریزنٹ کی مجبوری ہے، تو پھر ہیو، اور اگر فیوچر کی بات آ رہی ہے کچھ دن کے بعد، کچھ وقت کے بعد، تو دین یو ول ہیو ٹو ٹیک دس میڈیسن۔ تو ہم یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ یہ دوائی کچھ 1-2 دن بعد کھانی پڑے گی یا لکھوا لی ہے کھانے کے لیے۔ تو ایٹ دا اینڈ ویورس، اختتام ہمارے آج کے انگلش بول چال سبق نمبر 217 کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اس کو کائنڈلی شیئر بھی کر دیجئے۔
مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com۔ ویورز، اگلی ویڈیو اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔